مسیح کے ببرکت و فضل میں سب کی سلامتی ہو، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور خدا کا شکر کرتے ہیں اس گھڑی کے لیے، اس لمحہ کے لیے، آج کے وقت کے لیے میرے عزیزوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دکھ میں شکر گزاری۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں اس سے کہنا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دکھ میں شکر گزاری۔ بہت ساری جاننے میرے عزیزوں ہم خوشی کے موقع میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو آج میرے عزیزوں ہم سیکھیں گے کہ خداوند نے جب یہ ٹاپک دیا ہے کہ بہت ساری زندگی ایسی ہیں جب مشکل وقت کے اندر، دکھ کے اندر، ٹینشنوں کے اندر خدا کے نام کی شکر گزاری کرتی ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دکھ میں خدا کے نام کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہالیلویا۔ تو آئے میرے عزیزوں میرے ساتھ نکال لیں، نئے نامے میں سے دیکھیں گے فلپیون کے نام خط پولس رسول کا، نئے نامے میں سے اس کا 4 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہ، پھر کہتا ہوں خوش رہ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں خدا کا بندہ پولس رسول فلپین کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، اس کا 4 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں، اس بات کو دوبارہ وہ ریپیٹ کہہ رہا ہے، تو پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خداوند کا بندہ اس کلیسیا کو کلام کہہ رہا، خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق جو خدا کا روح اس سے کلام کہہ رہا، وہ کلام وہاں کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ ہر دکھ پریشانی کے اندر تم نے خوش رہنا، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، اٹھتے بیٹھتے، صبح شام دوپہر گرمی سردی کے اندر تم نے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر کی چھت نہیں ہے، اس کا شکر کرو۔ کلام کے اندر لکھے ان چیزوں کی فکر مت کرو، تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، ان ساری چیزوں کی فکرے میں کون رہتی ہے؟ غیر قومیں رہتی ہے، مگر تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو کیا محتاج ہو، تمہیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو بھوکا سویا ہو، جو اس نے پورے 24 گھنٹے کے اندر پانی نہ پیا ہو، جو اس کے بدن کے اوپر کپڑا نہ ہو؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خداوند نے پھر بھی انہیں کپڑے پہنائے، جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر بھی خداوند نے انہیں کپڑے پہنائے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں دیتا، وہ خوشحال رہتے ہیں۔ ان کا کوئی بینک بیلنس تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کوٹھی نظر تو نہیں آتی، کوئی محل نظر تو نہیں آتے، ان کے پاس کوئی BMW گاڑی نظر نہیں آ رہی، کوئی مرسیڈیز گاڑی نظر نہیں آ رہی، ان کے ہاتھ میں iPhone نظر نہیں آ رہے۔ ان پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، پھر بھی وہ خداوند نے مہیا کرتا ہے، وہ خوش رہتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس درخت میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو آج اسی طرح خدا کا بندہ پولس رسول اس کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ ہر وقت خوش رہو۔ یہ تب بات کہہ رہا ہے جب وہ خود جیل کے اندر ہے۔ اب ایک بندہ جیل کے اندر ہو، قید کے اندر ہو، مصیبت وقت کے اندر ہو، اگر وہ بندہ آپ کو کہے کہ ہر وقت خوش رہو، ہم لوگ کہیں گے لگتا ہے اسے صدمہ ہو گیا، یہ شخص بیوقوف ہو گیا، یہ لگتا ہے پاگل ہو گیا جیل میں جا کے۔ اگر کوئی عام شخص ہمیں کہے تو ہم کہیں گے یہ بیوقوف ہو گیا، یہ ٹینشن لے لی ہے، اسے صدمہ لگ چکا ہے۔ ایک بندہ جیل کے اندر اگر آپ کو کہے کہ میرا بیٹا، میری بہن، میرے بھائی تو خوش رہے، میری ماں خوش رہے، تو ماں باپ کہیں گے لو یہ جیل کے اندر تو ہمیں کہہ رہا خوش رہو، ہمیں ٹینشن پریشانی اس نے دی تو خود یہ جیل کے اندر تو ہمیں کہہ رہا خوش رہو، ہم کیسے خوش رہ سکتے؟ اور کسی کا عزیز و کار، کوئی بیٹا یا بیٹی کا کوئی ایسا بہن بھائی کوئی مشکل وقت میں ہو یا جیل کے اندر ہو، کوئی ایسے حالات میں ہو، تو وہ شخص آپ کو کہے کہ خوش رہو، تو آپ اس سے کہو گے یار یہ شخص تو لگتا ہے اس کا دماغ نا
کام نہیں کر رہا. مگر یہ خدا کا بندہ پولس رسول جو خود دکھ پریشانی کے اندر ہے، ٹینشن کے اندر ہے، اور جیل کے اندر اس کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند میں، کس میں؟ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. ارے پیسے کا ذکر نہیں کیا کہ تمہارے پاس روپیہ پیسہ، تم ٹینشن نہ لو، تم اچھی لائف جی سکتے ہو، یا تمہارے پاس بنگلہ ہے، تمہارے پاس کوٹھی ہے، تمہارے پاس ویزے ہیں، تم ملکوں میں ٹریول کرتے ہو، تم خوشحال رہو گے، پریشان نہ ہو. وہ کسی ملکوں کی بات نہیں کہہ رہا، کسی نے پیسے کی بات نہیں کہہ رہا، کسی شان و شوکت کی بات نہیں کہہ رہا، کسی محلوں کی بات نہیں کہہ رہا، کسی ایسی چیز کی بات نہیں کہہ رہا. وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ تم خداوند میں خوش رہ سکتے ہو. خداوند کے بغیر آپ کی لائف کے اندر خوشی، اطمینان، تسلی، شادمانی نہیں ہے. جب تک خداوند آپ کے اندر نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہیں اپنا اطمینان دیا جاتا. کون سا اطمینان؟ تسلی، شادمانی، خوشحالی. اس کے اندر نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے. جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، اسے تم حاصل کرتے ہو. وہ اطمینان کی بات کہہ رہے ہیں. آج ہم جاتے ہیں نا، کسی مرگ پہ ہم جائیں، کسی فوتگی پہ ہم جائیں، تو ہم انہیں جا کے کہتے ہیں خدا آپ کو اطمینان دے، تسلی دے. ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، اے بہن تمہیں خدا تسلی دے، اے بیٹے تمہیں خدا تسلی دے، خدا کی مرضی پوری. آپ جتنا مرضی اپنے منہ سے کہہ لو کہ خدا تمہیں تسلی دے، اطمینان دے، وہ تسلی، اطمینان اس کے غم کو ختم نہیں کر سکتی جب تک خداوند کا اطمینان اور تسلی اور شادمانی اس کی روح کے اندر نہ جائے گی. آپ کا پیار پیسہ کسی کو تسلی، اطمینان نہیں دے سکتا. اسی لیے کہ خدا کا بندہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں، دوبارہ وہ ریپیٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ دیکھے کہ جیل کے اندر دوبارہ اس لفظ کو ریپیٹ کہہ رہا ہے کہ خوش رہو. آج ہم پہ تھوڑی مصیبت آ جائے تو ہم خدا سے گلا کرتے ہیں، خداوند تو مصیبت میرے لیے رکھی. کوئی بیماری آ جائے، کوئی کمزوری آ جائے، حالات خراب ہونے شروع ہو جائے، جاب چھوٹ جائے، پانی کی کمی گھاٹنے شروع ہو جائے، ٹینشنوں میں جانا شروع کرتے، پریشانی میں جانا شروع کرتے، تکلیفوں میں سے گزارنا شروع کرتے، تو ہم خداوند کے ساتھ گلا کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ شکایتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے وقت نہیں گزارتے، ہم دعا کرنی چھوڑ دیتے ہیں، چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، دہ یکی دینا چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہر مہینے دہ یکی دیتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں، ہمارے گھر کے حالات تو بدل نہیں رہے. میں چرچ جا رہا ہوں، میرے دکھ کا پریشانی تکلیفیں کم نہیں ہو رہی، بیماری میری جان نہیں چھوڑ رہی، مالی حالات میرے گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، میرے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، میں دکھوں میں گزرتا جا رہا ہوں. ہم دکھ میں خداوند کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. ہم دکھ و تکلیف کے اندر میرے عزیزو ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ خدا کا بندہ پولس رسول ہے جو جیل کے اندر ہے. وہ کوئی کلیسیا کو ڈیمانڈ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اتنا پیسہ لا کے دو، میرے لیے جا کے اچھا وکیل ڈھونڈو، جا کے اچھے جج کے پاس جا کے میری ضمانت لگاؤ، کوئی میرے لیے گواہ ڈھونڈو، روپیہ پیسہ اکٹھا کرو تاکہ میں اس جیل سے باہر نکلوں. وہ خداوند کا کام کہہ رہا ہے. جیل کے اندر بھی نہ بھوک کی ٹینشن ہے، پانی کی ٹینشن نہیں ہے، صرف اسے ایک ہی ٹینشن ہے کہ میں نے خداوند کا کام کرنا ہے. دکھ کے اندر ہے تو میں نے خوشحالی زندگی گزار ہے. جیل کے اندر بھی وہ خوشحالی کی منادی کہہ رہا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. دکھ میں شکر گزاری کرنا اور خوش رہنا بہت مشکل ہے.
अक्सर हम दुख में बैठे हो या परेशान होकर बैठे हो तो लोग हमें आए कहते हैं कि तुम्हारे मुंह के ऊपर खुशहाली नहीं, क्यों वो परेशान होकर बैठे हुए। तो हम गुस्से में कहते हैं कि मुझे तंग ना कर, हम कहते हैं ना, गुस्से में हम कहते हैं। तो मगर ये खुदा का बंदा गुस्सा नहीं कर रहा। आज हमें जरूरत है कि हम दुख में परेशानी के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें खुदा के आगे घुटने टेकने हैं। भूख आपके अंदर काम कर रही है, खुदा की शुक्रगुजारी करो। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मेरे घर के अंदर मुश्किल परेशानी है तो मुझे कुछ सिखाने के लिए लेके आए। ज़बूर 119 उसकी 71 नात के अंदर लिखा हुआ है कि अच्छा हुआ मैंने दुख उठाए ताकि तेरे आइन सीख सकूं। अच्छा हुआ मैंने दुख उठाए, मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। जब दुख, परेशानी है, टेंशन है, फिक्र है हमारी लाइफ के अंदर आ रही, हमारे घराने के अंदर आ रही है, तो इस मीन के उसके पीछे खुदावंद आपको बरकत लेके आ रहा है। सब चीजें मिलके क्या करती है? भलाई पैदा करती है। दुख परेशानी में से गुजर रहे हो तो दुख परेशानियों के अंदर जब खुदावंद में लेके आ रहा है तो वो सब चीजें मिलके हमारे लिए क्या कर रही है? भलाई पैदा कर रही है। सर दर्द हो रहा है तो शुक्रगुजारी करो, खुदा ने की बड़ी मुसीबत से बचा दिया, बाहर नहीं गए। सर दर्द हो रहा है, अगर आप घर से बाहर नहीं गए तो खुदा ने आपको रोड एक्सीडेंट से बचा लिया है। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपके सर दर्द हो रहा है तो शुक्रगुजारी करो कि अगर आप बाहर किसी रोड पे जा रहे हो, अचानक आपको चक्कर आ जाता है, आप रोड पे गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, किसी गाड़ी के साथ लग जाते हो, किसी मोटरसाइकिल के साथ लग जाते हो, किसी ऐसी जगह पे आप गिर जाते हो, आपको पता नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो गया, ब्लड प्रेशर सडनली आपका लो हो गया, तो इस मीन के खुदा ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाया है कि खुदा नहीं चाहता कि तुम अपने घर से बाहर जाओ। जॉब पे जा रहे हो, अचानक आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, पंचर हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया, तो खुदावंद ने आपको बड़ी मुसीबत से बचाया। किसी ऐसी जगह से आप गुजरना चाहते हो जहाँ खुदा की मर्जी नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा ट्रक आपको टक्कर ना देते, तो खुदावंद आपको परेशानी से बचाता है। शुक्रगुजारी करो हर बात के अंदर, दुख में, परेशानी में शुक्रगुजारी करो। फिर बाद में जब न्यूज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं अच्छा हुआ मैं उस रोड से नहीं गुजरा, अच्छा वहाँ बाहर नहीं गए, मेरी बाहर जाके तबीयत खराब नहीं होगी, मेरा ब्लड प्रेशर बाहर जाके नहीं खराब हो गया, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे बाहर चक्कर नहीं आ गए। फिर बाद में हमारे जो अंदर रूह होता है वो काम करता है, फिर हमें एहसास होता है, फिर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसीलिए लाइफ के अंदर कोई दुख और परेशानी आ रही है तो मीन को खुदा आपको किसी चीज़ से क्या कह रहा है, वो आपको सिखाना चाहता है, कोई बरकत दे रहा है। ये खुदा का बंदा शुक्रगुजारी कर रहा है, दुख के अंदर भी है, जेल के अंदर है, खुद तकलीफ के अंदर है, जेल के अंदर है, और जेल के अंदर अपने दुख का इजहार नहीं कर रहा, दुख का बयान नहीं कर रहा। ये बयान नहीं कह रहा कि मैं कितना दुखी हूँ, मेरे अंदर कितना दुख है, खुदा ने मुझे तन्हाई में छोड़ दिया, मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, खुदा ने मुझे जेल के अंदर डाल दिया। ये दुख के अंदर नहीं है, ये खुदा से कोई गिला नहीं कह रहा। हो सकता है ये जेल के अंदर ना होता पौलुस रसूल, अगर ये बाहर होता और खिदमत कर रहा होता, जैसे खुदा ने इस्तेमाल करा पौलुस रसूल को, खुदा ने इस्तेमाल किया है, इसके वसीले से खुदा ने मौत से किया, लोगों को शिफाएं है। हो सकता है जो काम खुदावन ने जेल के अंदर इससे लिया है और ये बाहर ना लिख पाता, इस लेटर को बाहर कलीसिया से टाइम ना देती, कलीसिया से पकड़ के रख लेती, ये मुझ पे दुआ करो, मेरे घर के अंदर आओ, इसके पास ये टाइम ना होता लेटर लिखने के लिए। इसीलिए हर चीज़ के अंदर खुदा का प्लान होता है। अक्सर आप देखते हो खुदा के अजीम खादिम जहाँ जाते हैं दुआ करने के लिए, उन पर खुदा का रूह का मस्सा होता है, कलीसिया ने कैसे आगे पीछे से घेर लेती है, तो हम पे भी दुआ कर लो। तो उस वक्त के अंदर पौलुस रसूल भी जब खिदमत कर रहा था तो लोग उसके पास आते थे शिफा लेने के लिए, मौसूक लेने के लिए, ये लोगों पे दुआ करता था। तो जब ये जेल के अंदर गया है तो जेल के अंदर इसने इस खत को लिखा और कहता है हर वक्त खुश रहो, खुदावन में खुश रहो, अपने रुपये पैसे में खुश नहीं रहना, अपनी जॉब पे खुश नहीं रहना कि अपने फकर नहीं करना कि मेरे पास जॉब है तो इस बात का,
اور سب سے پہلے تم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، خدا کی شکر گزاری گزارنی ہے کہ خداوند نے آپ کو یہ جاب دی ہے، یہ گھر دیا ہے، یہ روپیہ پیسہ دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خوشی خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر آپ کی جاب ہے، پھر آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہے، پھر رشتہ دار ہیں۔ خدا میں کتنا وہ خوش ہے، کسی چیز کی اسے فکر نہیں ہے، مشکل وقت کے اندر ہے، حالاتوں کے اندر ہے۔ میرے سیسو، آج ہم دکھ پریشانی کے اندر کتنے لوگ ہیں، دیکھیں کتنے لوگ آج دکھ پریشانی میں ہم دعا کرتے ہیں، ہم کتنے لوگ دکھ پریشانی میں خدا کے نام کے سے جلال دیتے ہیں۔ ہم تو دکھ پریشانی کے اندر بلا کے کرتے ہیں، بائبل بھی نہیں کھولتے، ہم تو بائبل کا حوالہ بھی نہیں کھول کے پڑھتے کہ بائبل کے اندر خدا نے کیا کلام لکھا ہے۔ ہم فکروں کے ساتھ رہتے ہیں، اور کلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ تم فکر کر کے اپنی عمر کی ایک گھڑی نہیں بڑھا سکتے۔ تو فکر کر کے کیا کر لو گے؟ آپ ٹینشن لے لو گے، ٹینشن لو گے، 100 بیماری آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ خوش رہو۔ آپ جتنا خوش رہتے ہو بیماریوں سے بچ کے رہتے ہو۔ چھوٹے بچوں کو دیکھا اکثر آپ نے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ہمارے گھر کے اندر 2-3 سال کے ہوتے ہیں، 4 سال کے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی گھر میں کیا ہو رہا ہے، روپیہ پیسہ ہے یا نہیں ہے، گھر کے اندر رزق پانی ہے یا نہیں ہے۔ وہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، کبھی اوپر نہ بھی نیچے، ان کے چہرے میں مسکان رہتی ہے، وہ خوشحال رہتے ہیں۔ تو آج اسی بچوں کی طرح کیوں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آسمان کی بات ان بچوں کی ہے، تو خوشحال رہنا ہے، فکریں لے کے بیٹھنی، دکھ میں بھی ہے تو خوشحالی مناؤ، ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، آج میرا والیٹ خالی ہے، تو کل یہ والیٹ لاکھوں کروڑوں کے اندر خدا نے کیا کرے گا، بدل کے رکھ دے گا۔ آج میں 10,000 کی جاب کر رہا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کل میں 1 کروڑ کی جاب کروں گا، لاکھوں کا بزنس کروں گا۔ آج میں رینٹ کے مکان پہ رہ رہا ہوں، خداوند کل تو مجھے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کل تو مجھ سے اس سے بڑے اپنے گھر دے گا، میں گھروں کا مالک ہوں گا۔ آج میرے پاس ٹوٹی موٹر سائیکل ہے، تو خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کل تو مجھے گاڑی دے گا، موٹر سائیکلوں کا مالک بنائے گا، جہازوں کا مالک بنائے گا۔ آپ شکر گزاری کرنی شروع کرو دکھ کے اندر، پھر دیکھو خداوند کیسے کام کرتا ہے۔ خوشحال ہو، ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو خدا کی شکر گزاری کرو، خداوند ایک وقت آئے گا کہ میں بھی نائکی کے شوز پہنوں گا، میں بھی برانڈ کے کپڑے پہنوں گا، خداوند آپ کو دے گا۔ یہ ساری برانڈ جو سے خدا کے بنائے ہوئے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ میں ہر بات میں، دکھ میں، پریشانی میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، کیوں کہ میرا پتہ ہے میرا خدا میرا دینے والا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا، میں اپنی بات بتاتا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا جو میرے دوست تھے، ادھر رہ کے، باہر کے ملک کے اندر رہ کے، جو میری جرابیں تھی وہ پھٹی ہوتی تھی، میں پھٹی جرابیں پہن کے چرچ جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے شوز جو نیچے سے ٹوٹے ہوتے تھے، میں شوز ٹوٹے ہوئے پہن کے چرچ میں جاتا تھا۔ تو یہاں تک کہ باہر کے چرچوں کے اندر ایسا کہ آپ نے شوز اتار کے چرچوں کے اندر انٹر ہونا ہے، تو میں ساتھ اپنی جرابیں بھی اتار کے چرچ کے اندر جاتا تھا کہ تاکہ میری کوئی جرابیں پھٹے دیکھ نہ لے۔ تو میں خدا کا میں شکر ادا کرتا تھا کہ میرے پاس جرابیں ہیں۔ تو آج خدا کا شکر ہے کہ آج میرے پاس نئی جرابیں بھی ہیں، نئے شوز بھی ہیں، نئے کپڑے بھی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ایک وقت کے لیے ہم کھانا کھاتے تھے، اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے مگر خداوند دیتا تھا، آج اس سے اچھا بھی کھاتے ہیں، اچھا پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں۔ دکھ میں بھی آپ وفاداری کے ساتھ ہو، پھر خداوند آپ کو بھی ڈبل برکت دے گا۔ اور فلیپیوں کے نام کھاتا ہے، اس کا 4 باب اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو۔ پھر خدا کا بندہ ریپیٹ کہہ رہا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعائیں، منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائے۔ ہاللیلویہ۔
کسی بات کی فکر نہیں کرنا ہے. کسی بات کا مطلب ہے کوئی بھی بات آپ کی لائف کے اندر اس کی فکر نہ کرو. اپنے آنکھ کے موتیوں کو نہ دیکھو, اپنی سکن کو نہ دیکھو کہ میری سکن کے اوپر دانے بن رہے ہیں, لوگ مجھے کیا کریں گے. اس سکن کے اندر نہ دیکھو, اس سکن کو آپ یسوع کے لہو کے ساتھ کیا کرو, دھونا شروع کر دو. اس کی شکر اداری کرو کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتی, آج یہ سکن دانوں کے ساتھ ہے تو آنے والے وقتوں کے اندر یہ سکن تو اپنے نور سے چمکائے گا. تو خدا نے ایسا کرے گا. آپ دیکھو کہ ڈیلی شیشہ دیکھو, لے جی میرا ایک دانہ بن گیا ہے, اور ایک کے ساتھ دوسرا بننا شروع ہو جائے گا, اور فکریں بننا شروع ہو جائے گی, پیدا شروع ہو جائے گی, ٹینشنیں. جی میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, اور جتنا آپ سوچو گے اتنے بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہے گا. اور میرا بلڈ پریشر لو رہتا ہے, وہ لو ہی رہے گا. میرے پاس تو اولاد نہیں ہے, پھر خداوند نے کہنا ہے کہ تو اپنے اس اولاد کی طرف سے نظریں اٹھا کے دیکھ کہ خداوند پتھروں میں سے اولاد پیدا کرنے کو رہتا ہے. میرے گھر کے اندر اناج نہیں ہے, فکر لے کے بیٹھے ہیں, اور فکروں سے باہر نکلو اور شکر گزاری کرو. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, میرا خداوند ہے وہ آج بھی بدلا نہیں ہے. جو خداوند ابراہیم کے دور میں تھا, جو خداوند ایلیا کے دور میں تھا, جو خداوند الیشا کے دور میں تھا, آج وہی خداوند آپ کے درمیان اور میرے درمیان معاوضہ کرنے کو رہتا ہے. وہی خداوند آج معاوضہ کرتا ہے. اگر آپ کے گھر میں آٹے پانے کی کمی ہے, میں آپ کو شرطیہ 110% کہتا ہوں, آج ہی اپنے آٹے کی مٹکی کے اوپر, تیل کی کپی کے اوپر, نمک دانی کے اوپر آج ابھی آپ دعا کرو, شکر گزاری کرو کہ خداوند یہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, یہ جتنا ہے تیرا شکر ادا کرتا ہوں, انہیں تو برکت دے, بلیس کر. میں تیری منت ادا کرتا ہوں. منت کرنی ہے اس کے آگے, شکر گزاری کے ساتھ دعا کر کے اس کی منت کرنی ہے, تو وہی آپ کا جو تھوڑا نمک ہے نا وہ پوری ڈبی میں بننا شروع ہو جائے گا. آپ کی تھوڑی لال مرچی وہ زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. ایک مٹھی آٹا تھا. ایلیا نے کہا تو مجھے جو فکر کر کے بیٹھی اتنا, اس نے کہا فکر چھوڑ دے, تو شکر گزاری کے ساتھ میرے پاس لے کے آ. تو جب اس نے فکر کر کے چھوڑ دی اور شکر کر کے مرد خدا ایلیا کے پاس لے کے آئی اور خدا کا شکر ادا کیا. امیجن کرے کہ ایک فکر کر کے بیٹھی اتنا کہ یہ ایک روٹی آدھی میں کھاؤں گا, آدھی میرے بیٹا کھائے گا, تو ہم مر جائیں گے, کال ہے. ایک روٹی, آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس 2 روٹی ہیں اور 3 لوگ آپ کھانے والے ہو, اور چوتھا شخص آپ کے درمیان آ گیا. وہ شخص سے کہے کہ روٹی مجھے دے دو. آپ پہلے سوچو گے یار ہم نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا, تو پیر ہو چکی, تو ہم نے ابھی سے روٹی ایک دے دی, تو ہم 2 پھڑکے ہم کیا کریں گے. جب اس فکر سے باہر نکل کے شکر گزاری کر کے شخص کو دو گے, اور وہی روٹی آپ کی ایک روٹی 3.5 سال تک آپ کے گھر میں سے اناج کو ختم نہیں ہونے دیتی. پھر وہ شکر گزاری کرنا شروع کرو. دکھ کے اندر وہ شکر گزاری کر کے لے کے آئیے کہ مرد خدا میرے پاس آیا, ایلیا میرے پاس آیا. تو جب ایلیا نے اس روٹی کو کھایا تو اس نے کہا کہ جب جا کے چیک کر, فکریں کہاں روک کے گئے, اور ساری فکریں ایلیا کے ہاتھ میں رکھی, اور ایلیا نے کیا خدا کے ہاتھوں میں دے دی. اور خدا نے کیا کیا, اس کی ایک آٹے کی مٹکی کے اندر خداوند نے 3.5 سال تک اس کے گرانے میں سے اناج کو ختم نہ ہونے دیا, تیل کی کپی میں سے تیل ختم نہ ہوا. کیا خداوند نے اس کی آٹے کی مٹکی کے پیچھے کوئی کنک کی مشین لگا دی تھی یا چکی لگا دی تھی کہ چکی جو سی آٹا بنا کے وہ اس کی آٹے کی مٹکی میں ڈالتی جا رہی ہے. اس کی تیل کی کپی کے پیچھے کیونکہ تیل کا کوئی پیپ لگ گیا تھا کہ تیل آتا جا رہا ہے. اور میرا خداوند ایسا خداوند ہے. شرکت فکر کر کے بیٹھے تھے یہ 5000 دنیا ہے, ہم کیسے کھانا کھلائیں گے. خدا نے کہا فکر کیوں کرتے ہو, شکر گزاری کرو. زندگی کی روٹی تو میرے پاس ہے, تمہارے پاس کیا ہے, 5 روٹی تو مچھلی لے کے آؤ. شکر گزاری کی, خدا کی منت ادا کی. خدا یسوع مسیح اگر شکر گزاری کر رہا ہے, اور میں اور آپ کیوں نہیں شکر گزاری کر سکتے. تو کچھ لوگ کھانا کھانے سے پہلے شکر گزاری نہیں کرتے. خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آج کھانا مہیا کیا.
آپ جب جب کھانا کھاتے ہو اس کی شکر گزاری کرو، جب جب آپ کپڑے پہنتے ہو اس کی شکر گزاری کرو، جب جب آپ جاب پہ جاتے ہو اس کی شکر گزاری کرو، جب جب آپ سفر میں جاتے ہو اس کی شکر گزاری کرو۔ خدا تیرا شکر اداری کرتے ہو کہ تو نے آج کی صبح مجھے دی ہے، آج کا دن تجھے نے دیا ہے۔ کئی جانے آج کی صبح کو نہ دے سکے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے آج کا دن مجھے دیا ہے تاکہ میں تیری شکر گزاری کر سکوں۔ اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اگر آج آپ کے پاس دال ہے اور روٹی کھانے کے لیے آپ شکر گزاری کر رہے ہو، تو آنے والے دنوں کے اندر آپ مٹن بھی کھاؤ گے، بھی چکن بھی کھاؤ گے، آپ وہ چیزیں کھاؤ گے جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دو گے دکھ کے اندر، بیماری کرنا شکر گزاری کر دو گے، بیماری کے اندر آپ خدا کی منت ادا کرو، خداوند میں کمزور ہوں مگر تیرا پاک روح جو میرے اندر ہے وہ زور آور ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس بیماری سے تو مجھے آنے دنوں میں شفا میں بدلے گا۔ میرا سر درد نہیں جاتا، آنے والے وقت کے اندر یہ سر درد میرے دماغ کو چھوڑ کے جائے گا، میں کمزور ہو رہا، میری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہے، میں اپنی فکریں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میری درخواست منتوں پہ تیرے کنٹرول کماتی ہوں، اس کی شکر گزاری کرنا۔ آپ جیسے جیسے اپنے دکھوں کو دیکھتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہو۔ تو یہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے نا کہ فکر نہ کرو کسی بات کی، کسی بات کا مطلب ہے کہ نہ دکھ کے اندر فکر کرو نہ خوشحالی میں فکر کرو۔ جب پیار پیسہ ہوتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پیار پیسہ بھی ہمیں کیا کرتا، وہ کام نہیں کر پاتا، پھر وہ کام خداوند ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دکھ میں، خوشحالی کے اندر، پریشانی کے اندر خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آپ دیکھو گے آنے والے وقتوں کے اندر آپ کے حالات بدلنے والے ہیں، حالات بدل دیتا ہے یسوع، تیرے آنے سے حالات بدل جاتے ہیں جب شکر گزاری کرتے ہو۔ ہر لمحہ اڑتے بیٹھتے اس کی شکر گزاری کرو۔ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا کہ تو میری بیماری کو ختم کر رہا ہے، خدا میں تیرا شکر ادا کرتا تو نے میری اباشپن کو ختم کر دیا، خدا میں تیرا شکر ادا کرتا تو نے میری بے روزگاری کو ختم کر دیا، میں خدا میں تیرا شکر ادا کرتا تو نے میری شوگر کو ختم کر دیا، خدا میں تیرا شکر ادا کرتا تو نے میرے مالی لاتوں کو بدل دیا، خدا میں تیرا شکر کرتا کہ تو نے میرے گھر سے لڑائی جھگڑے کی لہروں کو ختم کر دیا۔ جیسے جیسے آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دو گے اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کی منت کرو، منت بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، دعا کرنی چھوڑ نہیں دینی۔ کیا لکھے ہیں کہ ہر بات میں تمہاری درخواست سے دعا بھی کرنی ہے۔ کچھ لوگ بھلا کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جائے آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہوں، بات ٹھیک ہی ہیں جی، پہلے سے ٹھیک ہیں، اور دلیری کے ساتھ بولو آپ خدا کے بیٹے بیٹی ہو، دلیری سے کے ساتھ ایمان سے بولو کہ واقعی میں ٹھیک ہوں، خدا نے مجھے فاتح دی ہے، میری بیماری میرے بدن کے اندر نہیں، میرے مالی حالات بدل چکے ہیں۔ ایمان رکھو، شک نہ کرو۔ مریم اور مارتھا دکھ کے اندر کس کے پاس آئے تھے؟ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے تھے، دکھ کے اندر تھی نا، کہ اگر تو یہاں ہوتا میرا بھائی لاز سے نہ مرتا۔ خدا نے کہا اے مریم، اے مارتھا، ایمان رکھو، منت ادا کری تھی، پھر بھی اگر تو ہوتا تو خدا نے کہا تو آج بھی ایمان رکھ کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ کیا کرے گا؟ آج بھی تو ایمان رکھ۔ خدا یسوع مسیح نے ان کی فکریں لے لی۔ کیا لے لی؟ انہیں کہا کسی بات کی فکر نہ کر، تو شکر گزاری کر کہ تیرا بھائی آج بھی جی اٹھے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے دکھ میں بھی شکر گزاری کی یا نہیں کی ہے؟ دکھ میں بھی شکر گزاری کی ہے۔ لازر کی قبر پہ گئے اور سب سے پہلے دعا کی، اے بات میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو سنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کے جنازے پہ جا کے اس کی بیوی کو یا اس کے ہسبینڈ کو جس کی ڈیتھ ہوئی جا کے بول رہا کہ شکر ادا کرتے کہ دنیا چلے گیا، یہ نہیں میں کہہ رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ خداوند نے شکر گزاری کے لفظ سے پہلے بولنے ہیں، دکھ کے اندر بھی ہے تو خداوند نے کہا میں تیرا شکر ادا کرتا ہے باپ کہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہے، میرے لفظوں کی تو طاقت رکھتا ہے اپنے جلال کو ناصر کرنا۔ اور خداوند نے اس دکھ کے موقع کے اندر جب لازر کو دعوت دی، تو لازر کو جب دعوت دی، آواز دی گئی، تو مردہ لازر جو 4 دن کا مردہ لازر تھا، قبر کے اندر تھا، تو جب خدا یسوع مسیح نے اسے آواز دی تو کیا
لازر باہر نہیں آیا تھا نا لازر باہر، قبر کے اندر ہی تھا نا لازر، یہ آ گیا تھا؟ نہیں آیا تھا نا، آئی تھنک نہیں آیا تھا، لازر قبر کے اندر ہی تھا۔ جب خدا یسوع مسیح نے شکر گزاری کی دعا کے ساتھ لازر کو آواز دی تو مردہ لازر جو 4 دن کا تھا تو کفن سمیت، کس کے ساتھ؟ کفن سمیت وہ قبر سے باہر آیا اور وہ جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ آج جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دو گے، خداوند آپ کے مردہ کاموں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت ہے۔ ڈاکٹر کہیں گے کہ بیٹی تیرا یوٹرس، تیری بیبی ٹوب کام نہیں کرتی، اب تو بیبی کو کنسیو نہیں کر سکتی، اس ڈاکٹر کو جا کے بتاؤ کہ میرا خداوند اس یوٹرس کو بھی نیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارے گردے کے اندر پتری آ چکی، تمہارے گردے واش ہوں گے، تمہارے گردے کے نئے چینج ہونے، تو میرا خداوند ان گردوں کو بھی نیا کرنے کی قدرت ہے۔ تمہارے دل کے وال بند ہو چکے ہیں، اس سے بولو کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، جس خدا کی میں بیٹی بیٹا ہوں وہ میرے دل کو نیا بنانے کی قدرت ہے۔ میرے کان کے پردے پھٹ چکے ہیں، تم کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، میرا خداوند بہروں کو سننے کے نئے کان دیتا ہے۔ تمہاری زبان کھل نہیں سکتی، تم گنگی ہو، تم کبھی بولو گے نہیں، اس سے بولو کہ میرا خداوند جس کی میں بیٹی بیٹا ہوں، میری بند زبان کو کھولنے کی قدرت ہے۔ بہرے سنتے ہیں، گنگے بولتے ہیں اور اندھے دیکھتے ہیں، یہ خداوند کی قدرت ہے۔ جو خداوند 2000 سال پہلے موت سے کرتا ہے وہ آج بھی موت سے کرنے کی قدرت ہے۔ ان ڈاکٹروں کو بتاؤ۔ تو آج چاہتے ہو کہ خداوند آپ کی لائف کے اندر کام کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ خداوند آپ کی لائف کے اندر سے اپنے جلال کو نازل کرنا چاہتا ہے۔ تو آج اس ابلیس کو ڈانٹو کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، اور شکر گزاری کے ساتھ اسے ڈانٹو کہ میں خدا کی شکر کرتی ہوں، خدا نے مجھے ایک اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں بچھو کو چڑھا لو گے، دشمن کی ساری قدرت کے اوپر گالا پا کے۔ ابلیس تو خود کہتا ہے کہ اے خدا یسوع مسیح تو ٹائم سے پہلے آ چکا ہے، ہمیں کیوں عذاب میں ڈالتے ہیں؟ جب اس شخص کو آزاد کیا گیا تو اس شخص کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو جا اور پورے شہر کو بتا خدا نے تیرے لیے کیا کیا۔ خدا کے نام کی گواہی ہوتی ہے۔ ابلیس اٹیک کرتا ہے تو اس کے پیچھے خدا کا جلال ناصر ہونا ہے۔ اگر بیماری آ رہی ہے تو اس کے پیچھے خدا کا جلال ناصر ہونا ہے۔ اگر غربت آ رہی ہے تو اس کے پیچھے خدا کا جلال آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر مشکلیں پریشانی آ رہی ہے تو انہی مشکل پریشانیوں میں سے کلام میں کہتا ہے کہ خداوند انہی مشکل پریشانیوں سے انہیں رستوں کو بناتا ہے۔ دکھ پریشانی آ چکی ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اسرائیل قوم ہے اور آگے سمندر ہے۔ حالات بدل چکے ہیں۔ اسرائیل قوم کو وہ موت سے بھول چکی ہیں، وہ 10 ہفتے بھول چکی ہیں۔ جب ہم بھی مصیبت پریشانی آتی ہیں ہم موت سے بھول جاتے ہیں، اپنی ٹینشنیں جب ہمارے سامنے آتے ہیں ہم خداوند کے جلال کو جو موت سے کیے تو بھول جاتے ہیں جب دکھ پریشانی آتی ہے۔ تو کلام میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اسرائیل قوم ہے اور آگے بحر کلثم ہے۔ کوئی امید نظر نہیں آ رہی ان کے لیے۔ آج بہت ساری جانیں ایسے جنہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں مجھے اولاد ملنی یا ملنی، میرے بیٹے کو پتہ نہیں جاب ملنی یا ملنی، میں نے ساری زندگی رینٹ کے مکان پہ گزار دینی ہے، میں نے ساری زندگی ٹوٹی موٹر سائیکل پہ گزار دینی ہے، میرے بچے پتہ نہیں اسکول جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ گورنمنٹ اسکول میں لگتا پڑھیں گے، پرائیویٹ اسکول میں نہیں جائیں گے، میرے اوپر قرضے کی لعنتیں پتہ نہیں کبھی ختم ہونی نہیں ہونی۔ تو آج ساری چیزوں کو ڈانٹو اور خدا کا بولو، خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں قرض لینے والی بلکہ قرض دینے والے بنوں گا۔ خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آنے دنوں کے اندر میرے پاس موٹر سائیکل نہیں بلکہ آنے دنوں کے اندر میرے پاس مہنگی گاڑی ہوگی، وسائل نہیں ہے، خدا کو بولے خدا تو مہیا کرے گا۔ میرے پاس رینٹ کا مکان ہے، آنے دنوں کے اندر میرے پاس اپنی گاڑی اپنا گھر ہوگا۔ آج میرے پاس ایک اولاد نہیں ہے، اس حنا کی طرح کرے کہ خداوند میرے بند رحم کو کھولنے کی قدرت ہے۔ پھر حنا کہتی تھی، حنا نے 1 ملا، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے۔ پر آج ان چیزوں کو آپ کینسل کرو اور آج شکر گزاری کے ساتھ اپنی برکات کو ریسیو کرو۔ کچھ نظر نہیں آ رہا،
वॉलेट खाली है, सुबह खोलो वॉलेट खाली नज़र आता है ना, वॉलेट खाली नज़र आता है ना, हर एक को अपना वॉलेट खाली नज़र आता है। सुबह उठते यार बिजली का बिल पे करना, बच्चों की फीस है, कैसे होगा? 15,000 सैलरी है, उस 15,000 सैलरी के ऊपर 20,000 सैलरी के ऊपर खुदाओं की शुक्रगुजारी करो। वो 15,000 15 लाखों के अंदर, 15 करोड़ के अंदर खुदा तब्दील कर देगा। आपका खुदावन सोने चांदी हीरे मोतियों का मालिक है, आपको देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम दुख में खुदा को याद नहीं करते। खुशहाली होती है तो हम खुदा को याद, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फिर दुख में कभी उधर भागते, खुदावंद कह रहा है कि हमेशा मेरे पास रहो। इफ्सियों के नाम खत उसका 5 बाब उसकी 20 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि सब बातों में, क्या लिखा है? सब बातों में हमारे खुदाओं यीशु